اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں تو پھر ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بیعت کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں۔ اب یہ بہت بڑا اعتراض جو ہے نا علماء دیوبند پر اور علماء اہل سنت والجماعت پر کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا اعتراض کر لیا۔ تو آج اس کا پہلے نمبر پر آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، ان کا مقصد دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک زندگی، دنیاوی زندگی کا نام لیا جائے تو آپ کا جسم اطہر جو کہ اس دنیا میں تھا، آپ کا جسم اطہر ویسا کا ویسا ہی ہے۔ اور نمبر دو پر اگر یہ کہا جائے کہ آپ برزخی زندگی میں ہیں تو یہ بھی بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ جی ہاں، تو اگر کوئی بندہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور دنیاوی زندگی کا نام لے لے تو اس کو سمجھا دیا جائے کہ دنیاوی زندگی کا نام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم اطہر کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، وہ بالکل جسم اطہر ویسا کا ویسا ہی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ کی جسم مبارک بھی ویسا ہی ہے اور آپ کی بالکل بھی عین ہی اس دنیا جیسی زندگی ہے، وہ بہت بڑا غلط رویہ اختیار کر رہا ہے اور بہت بڑا غلط عقیدہ اختیار کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات برزخی بالکل ثابت ہے۔ اگر دنیا کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر مبارک ویسا کا ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا تھا۔ تو یہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے خود بتا دیں، آپ کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی بیعت کیوں لی گئی، کیونکہ اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، حیات برزخی تو ثابت ہے، جس میں اثر بالکل ثابت ہے، مگر اس دنیا سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو یہ بات اس کو سمجھا دی جائے معترضین کو، اعتراض کرنے والے کو، بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی سے یہ مراد ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اسی اعتراض کے جواب میں یہی کہوں گا جو میں نے پہلے بات کی، جو نماز کا پڑھنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات برزخی کے مطابق ہے۔ اب کوئی بندہ اپنے سوچ و وچار میں عجیب و غریب قسم کی باتیں لائے تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ حیات برزخی میں جس طرح مرضی نماز پڑھی جائے، وہاں کے احکامات اور ہیں اور دنیا پر اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، بھائی آپ لوگ تو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اپنی عبادات کو بجا لانے کے لیے، کیونکہ آپ تو مکلف ہے، اس دنیا میں ہے۔ انبیاء کرام تو اس دنیا سے چلے گئے، تو انبیاء کرام تو ویسے ہی بخشے ہوئے ہیں اور ان کو وہاں جا کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ علماء اہل سنت والجماعت نے بہت تحقیقی کام کیا ہے اور بہت سے معترضین کے جواب دیے۔ جی ہاں جناب، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ قرب